Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic بسم videos. اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی عورت چاہے 1000 مرتبہ ہی کیوں نہ نہا لے، چاہے وہ عورت گھنٹوں شاور کے نیچے کھڑی رہے، اگر اس کے اوپر غسل فرض تھا، وہ عورت ناپاک تھی، چاہے وہ 1000 مرتبہ ہی کیوں نہ نہا لے، وہ عورت ناپاک ہی رہے گی، اسے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ غلطی ہے جو آج کل خواتین میں بہت عام ہو چکی ہے۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو یہ غلطی کرتی ہیں، اس غلطی کی وجہ سے وہ ناپاک ہی رہتی ہیں۔ وہ یہی سمجھتی ہیں کہ ہم نے غسل تو کر لیا، ہم نے نہا لیا، ہمیں پاکی حاصل ہو گئی ہے، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ حقیقت میں وہ ناپاک ہوتی ہیں، انہیں طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کم از کم خواتین کو اتنا علم ضرور سیکھنا چاہیے، انہیں یہ تو معلوم ہو کہ اگر وہ ناپاک ہو جائیں، ان کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو کیسے طہارت حاصل کریں۔ پاکی ناپاکی کے جو بنیادی مسائل ہیں یہ تو انہیں معلوم ہونے چاہیے۔ اب یہ سمجھے یہ غلطی کون سی ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے کہ غسل میں 3 فرض ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ نمبر 1 پر کلی کرنا، نمبر 2 پر ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، نمبر 3 پر پورے بدن پر، پورے جسم پر پانی بہانا، حتیٰ کہ جسم کا کوئی حصہ بھی بال برابر خشک نہ رہ جائے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک رہے گا تو آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی، آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ یہ 3 فرض ہیں جن کا مکمل ہونا یہ ضروری ہے غسل کے مکمل ہونے کے لیے۔ اب سمجھیے گا، آج کل 2 چیزیں ہر گھر میں موجود ہیں، اور عورت جو ہے یہ 2 چیزیں استعمال کرتی ہے، بہت ہی کم خواتین ہوگی جو یہ 2 چیزیں استعمال نہیں کرتی ہوں گی۔ خاص طور پر نوجوان لڑکیاں ہیں، وہ یہ 2 چیزیں ضرور استعمال کرتی ہیں۔ نمبر 1 پر لپسٹک، نمبر 2 پر نیل پالش، یعنی ناخن کے اوپر نیل پالش لگاتے ہیں نمبر 1 پر، اور نمبر 2 پر لپسٹک۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں، اگر کسی عورت نے نیل پالش لگائی اور اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، یعنی میاں بیوی نے ملاقات کی، یا پھر اسی طرح عورت کو احتلام ہو گیا، یا پھر حیض نفاس کی وجہ سے عورت پر غسل فرض ہو گیا، یعنی کسی بھی صورت میں اس کے اوپر غسل فرض ہوا اور نیل پالش بھی اس نے لگا رکھی ہے۔ اب اگر نیل پالش لگائے ہوئے ہی اس نے نہا لیا، اب چاہے 1000 مرتبہ وہ نہاتی رہے، اسے طہارت حاصل نہیں ہوگی، اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نیل پالش جو ہے یہ ناخنوں کے اوپر باقاعدہ سے اپنی تہہ جما لیتی ہے، وہ ناخن تک پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اور غسل کا تیسرا فرض پورے بدن پر پانی بہانا، جسم کا کوئی حصہ بال برابر خشک نہ رہے۔ لپسٹک بھی بعض مارکیٹ میں ایسی آ چکی ہیں جو واٹر پروف ہیں۔ خواتین اس بارے میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ بعض لپسٹک ایسی بھی آ چکی ہیں، اگر کوئی چیز کھائے پیے یا پھر ان کے اوپر پانی چلا جائے تو وہ لپسٹک اترتی نہیں، یعنی ہونٹوں کے اوپر بھی باقاعدہ سے تہہ بنا لیتی ہے۔ جب تک اس کو ریموو نہ کریں، اتاریں نہ، تو وہ ہونٹوں سے اترتی نہیں۔ اس طرح لپسٹک یا نیل پالش کسی عورت نے لگائی اور اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، وہ ناپاک ہو گئی، اب چاہے وہ 1000 مرتبہ غسل کرتی رہے، ان کو بغیر اتارے اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ وہ ناپاک تھی، ناپاک رہے گی ہمیشہ، جب تک وہ نیل پالش اور لپسٹک اتار کر غسل نہیں کرے گی۔ جب تک وہ اتار کر غسل نہیں کرے گی وہ پاک نہیں ہوگی، ان کو اتار کے پھر غسل کرے گی تب پاک ہوگی۔ تو یہ جو غلطی ہے بہت ساری خواتین کرتی ہیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ خواتین اس مسئلے سے
آگاہ ہوں اور اچھے طریقے سے طہارت حاصل کر لیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین۔